بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے۔ عمران خان کے خلاف مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، عمران خان کے خلاف مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی گئی ہیں۔ شاہ خالد ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ شاہ خالد، فیصلے سے متعلق بتائے گا۔ دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف مقدمے سے دہشت گردی کے دفعات ہٹا دیے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ دیگر دفعات پر متعلقہ فورم پر کارروائی جاری رہے گی، جبکہ دیگر دفعات پر متعلقہ فورم پر کارروائی مزید جو ہے یہ جاری رہے گی۔ یہ مختصر فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنا دیا ہے۔ آج جب صبح سویرے سابق وزیر اعظم عمران خان کے نے جو درخواست دائر کی تھی دہشت گردی کے دفعات کے خاتمے کے لیے، تو اس پر کافی دلائل ہوئے۔ سب سے پہلے عمران خان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ صرف تقریر پر جو ہے یہ دفعات نہیں لگتی۔ ساتھ میں وکیل عمران خان کا کہنا تھا کہ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے مزید 4 دفعات لگائے گئے اور کہا گیا کہ اپنی درخواست میں ترمیم کرے، جبکہ ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹرائل کورٹ میں سماعت ہوئی تب بھی اضافی گراؤنڈز نہیں تھے، جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ دہشت گردی کے مقدمے میں ضمانت کے لیے عدالت آئی تو اضافی گراؤنڈز نہیں تھے۔ عدالت نے کہا کہ یہ دہشت گردی اور حقیقی دہشت گردی کیا ہوتی ہے، یہاں صرف دہشت گردی ہوتی ہے۔ وکیل عمران خان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کا مقدمہ صرف حقیقی دہشت گردی کے لیے ہی ہے۔ وکیل عمران خان نے کہا کہ تفتیش پر اثر انداز ہونے کا کوئی دفعہ شامل نہیں، جس پر آج سلمان صفدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ درخواست ان لوگوں کی طرف سے آتی جن کے لیے الفاظ کا استعمال کیا گیا، جبکہ عدالت کا کہنا تھا کہ کیا اس قسم کی زیر سماعت معاملات میں مداخلت پر دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے۔ سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ عمران خان کی تقریر میں الفاظ سے لیگل ایکشن کا کہا گیا، آپ کے اوپر کیس کرنا ہے۔ اس کے بعد جو پروسیکیوٹر ہے اسپیشل رضوان عباسی، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان نے جو تقریر کی ہے ان پر دہشت گردی کا مقدمہ جو ہے یہ بنا ہے، اور اس کو ان کا یہ کہنا تھا کہ آئی جی یا ڈی آئی جی کے پاس کوئی ریمیڈی ہے۔ جب عدالت نے استفسار کیا، عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسا کون سا سیاستدان ہے جو ایسے الفاظ نہیں کہتے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ اگر یہ چیزیں کریں گے تو سب کے خلاف مقدمات بنتے رہیں گے۔ عدالت نے اسپیشل پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ تفتیش مکمل ہے۔ عدالت نے کہا کہ درخواست گزار جی آئی ٹی کے سامنے ذاتی حیثیت میں پیش ہوا تو کوئی خوف تھا، جس پر اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ درخواست گزار عدالتی حکم پر پیش ہوا، کوئی احسان نہیں کیا۔ اسپیشل پروسیکیوٹر کا یہ کہنا تھا کہ شہباز گل سے متعلق عوامی جلسے میں یہ الفاظ کہے گئے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اگر کوئی شخص زیر سماعت تفتیش میں مداخلت کرے تو کیا وہ جرم ہے۔ عدالت نے یہ بھی استفسار کیا کہ کیا درخواست گزار کی اس تقریر میں کوئی انجری ہے۔ عدالت نے یہ بھی استفسار کیا کہ آئی جی یا ڈی آئی جی اسلام آباد کو کہیں پر یہ تقریر اثر انداز ہوا۔ اسپیشل پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ یہ الفاظ ایک سابق وزیر اعظم یا شاید مستقبل کے وزیر اعظم کے ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ایک تقریر پر لگائے گئے تمام دفعات بنتے اس کیس میں بنتے ہی نہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور جرم ہے تو وہ بتائیں۔ اسپیشل پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ ایک سابق وزیر اعظم نے جلسے میں بات کی جس کے بہت بڑے فین فالوئنگ ہے۔ درخواست گزار نے تقریر میں کہا کہ ہم ایکشن لیں گے، یہ نہیں کہا کہ لیگل ایکشن لیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا ایک بڑی سیاسی جماعت اور سابق وزیر اعظم کے الفاظ ہے تو اثر خطرناک ہے۔ باقی چیزیں آپ چھوڑے، آپ دہشت گردی کے مقدمے پر دلائل دیے، عدالت کا کہنا تھا، جبکہ عدالت نے یہ بھی کہا کہ فیصل رضا عابدی پر دہشت گردی کے 2 دفعات لگائے گئے اور وہ بری ہوا، جس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ خارج کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات خارج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، جبکہ عمران خان کے خلاف دیگر دفعات کا کیس ٹرائل کورٹ بھیجنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ عمران خان کے خلاف دیگر دفعات برقرار رکھے گئے ہیں، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف دیگر دفعات سیشن کورٹ منتقل کر دیے گئے ہیں۔ یہ مختصر فیصلہ عدالت نے سنا دیا ہے دہشت گردی کے دفعات کا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے خاتمہ کر دیا ہے اور کیس انسداد دہشت گردی عدالت کے بجائے اب ٹرائل کورٹ میں چلے گا. جی ٹھیک ہے، شاہ خالد ہمارے ساتھ ہی رہے گا، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے. شاہ خالد، عمران خان کے خلاف مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی گئی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا. اسپیشل پروسیکیوٹر کی عمران خان کی دہشت گردی مقدمہ خارج کرنے کی مخالفت سامنے آئی. اسپیشل پروسیکیوٹر کا عمران خان کی درخواست خارج کرنے کی استدعا. ہم نے آپ کی کسی دستاویز کو نہیں دیکھا، عدالت کا استفسار. آپ نے خود کہا تقریر کے علاوہ کچھ نہیں. عدالت کا پروسیکیوٹر سے استفسار بھی سامنے آیا تھا. عمران خان کے خلاف مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی گئی ہیں. سینئر اینکر پرسن کاشف عباسی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشف صاحب، حکومت نے دہشت گردی کی دفعات عمران خان کے خلاف لگائیں اور عدالت نے ختم کر دی، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ جو جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور مقدمے ہوتے تھے تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ یہ سیاسی مقدمات ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یہ فیشزم چلتا ہے اس ملک میں. اور جو ہی ان کی حکومت آئی ہے پچھلے 6 مہینوں میں جو یہ اپنے مخالفین کے ساتھ، چاہے وہ میڈیا میں ہوں، چاہے حکومت، چاہے یہ اپوزیشن عمران خان صاحب کی ہو، جو انہوں نے ایف آئی آریں کر سکتے تھے، مطلب اس تقریب پر دہشت گردی کی ایف آئی آر کر دی انہوں نے جو عمران خان صاحب نے تقریب کی. اور میں اکثر سنتا رہتا ہوں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو، وہ کہتے ہیں کہ کتنا ایک ناانصافی اور طوفان آ گیا ہے ان بیانات پہ. اور ساتھ ہی اگر آپ ان کے 2 مہینے 3 مہینے اور پچھلے 6 مہینے سال کے بیانات سنیں تو کوئی عدلیہ ان کے ہاتھ سے محفوظ نہیں، کوئی جج ان کے ہاتھ سے محفوظ نہیں، کوئی ادارہ ان کے ہاتھ سے محفوظ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو بھی حکومت میں آتا ہے اس کے پاس ایک ہتھیار ہوتا ہے، سرکار کے پاس ایک ہتھیار ہوتا ہے. اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹو، سخت ترین ایف آئی آریں کرو، دہشت گردی کے مقدمات کرو. اب آپ نے دیکھا کہ جو پی ٹی وی پر جو عمران خان صاحب کے خلاف مذہب کا استعمال کرتے ہوئے ایک کیمپین چلی، اس پر بھی ایک اے ٹی اے کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے. جب آپ اس راستے پہ چلیں گے، جب آپ یہ کہیں گے کہ اپنے مخالف کو مشکل میں ڈالنے کے لیے، اس کو وکٹمائز کرنے کے لیے ہم جو حربہ ہوگا اس پہ دہشت گردی ڈالنی پڑی، دہشت گردی بھی ڈالیں گے، پھر یہی ہوگا، پھر انارکی کی ایک صورتحال بن جائے گی. میں تو مطلب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت حکومت چاہتی ہے کہ کسی طرح سے مخالفین کو اس وقت سامنے سے ختم کر دیا جائے. مخالف نہ ہو کوئی، ہمارے سامنے کوئی اپوزیشن نہ ہو، ہمارے سامنے ہماری بات سے اختلاف کرنے والا کوئی نہ ہو. ہم کسی طرح یہ اپنی حکومت چلائیں، اکیلے رہ جائیں اس پورے پولیٹیکل سیٹ اپ میں، کسی طرح نائل کریں عمران خان کو، نائل کرنے کے علاوہ کسی طرح جیل میں ڈالیں، کیونکہ اے ٹی اے کی آپ کو پتا دفعات تو عموماً نان بیلیبل افینس ہوتی ہے. تو یہ جو حکومت کو بھی کچھ بیٹھ کے سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیا مثال سیٹ کر کے جاننا چاہتے ہیں. بہت سی چیزوں پر ان کے حق میں بھی بڑی بات ہوتی رہی پچھلے 3-3.5 سال میں، لیکن اب جب کہ جو کچھ یہ کر کے جا رہے ہیں، اگر حکومت بدل گئی تو پھر یہ کیا کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت ان پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ صرف جمہوریت کے نعرے مارنا چاہتے ہیں اور آنے کے بعد یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، یا واقعی جمہوریت اور ڈیموکریسی پر بلیو کرتے ہیں یہ لوگ. اور یہ بڑی ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے ہمارے ملک کی کہ یہ جو دہشت گردی کی ایف آئی آر ہے یا جو دوسری ایف آئی آریں ہیں یا کیسز کے اوپر جس طرف یہ جانا چاہتے ہیں، دس از واٹ دے بلیو ان. ان کا بلیف سسٹم یہ ہے کہ کسی طرح اپنے مخالف کو، جو بھی ان کا پولیٹیکل اوپوننٹ ہے، اس کو ختم کر دیں، اس کو کسی جیل میں ڈال دیں، اس کو نائل کر دیں. یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ان کو بھی ری تھنک کرنا چاہیے. ڈیموکریسی صرف نعرے مارنے سے نہیں آتی، آپ کے ایکشن سے ڈیموکریسی ہوتی ہے. جمہوریت آپ کے ایکشن سے مضبوط بھی ہوتی ہے اور پروان بھی سکتی ہے. اس طرح کی چیزوں سے آپ جمہوریت ہی کمزور کرتے ہیں. کاشف صاحب، عمران خان پر جس بیان پر مقدمہ درج ہوا، اس طرح موجودہ حکمران جماعت پر تو کئی مقدمات درج ہو جائیں. دیکھیں، میں تو اگر میں مریم نواز صاحبہ کو سن رہا تھا جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، اور انہوں نے جس طرح مقدمہ بنانے کی کوشش کی، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. میں سوچ رہا تھا کہ اگر ان کے اوپر مقدمے کنٹمپٹ کے چلنے شروع ہوئے تو ان کے اوپر تو درجنوں کے کنٹمپٹ کے کیسز ہر جج کے خلاف بنتے، چاہے وہ اس عدالت کا ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو. یہ تو ابھی اگر چھوٹی عدالتوں میں نیب کا کیس ہو، نیب کے کورٹ کے ججز ہو، انہوں نے چھوڑا کس کو ہے. تو اگر یہ مقدمات بنانے شروع کرے تو یہ تو پھر
हर रोज में हालत बात पेशेंट को भुगतनी पड़ेगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। तो इस मुल्क की पॉलिटिक्स ये है कि जब तक हमारे हक में फैसले हैं उसकी वाह करो, अगर फैसला हमारे हक में या हमारी मंशा और मर्जी के खिलाफ हो तो फिर ये क्या क्या कहते हैं, ये तो घेराव करने को तैयार है जजेस का, ये तो जजेस की बेंच फिक्सिंग की बात करते हैं, ये कहते हैं जज मिले हुए सारे। ये गवर्नमेंट में जब पीएम हाउस में खड़े होके सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं, तो उसमें फिर कौन सी आजाद अदलिया और किस अदलिया की इज्जत की ये बात करते हैं। ये तो हम सारे पिछले कुछ अर्से में देख चुके हैं कि अदलिया की कितनी इज्जत करते हैं। ये मेरा ख्याल है कि ये बात आपकी ठीक है कि अगर इस तरह मुकदमात होनी शुरू हो, बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करे। चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा पिछले दिनों अपने खिताब में कि हमने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जिस किस्म के बयानात दिए गए, और ये बात ठीक है, बड़ी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा दिया इस तरफ से किया है। ठीक है, काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन साहब हमारे साथ हैं। खावर साहब, हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात लगाई और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी की दिफात खत्म कर दी है, क्या कहेंगे आप? जाहिर है एक बहुत बड़ा रिलीफ है। हुकूमत की तरफ से तो पूरी कोशिश थी कि इस केस के अंदर खान साहब को फंसाया जाए, और जो काशिफ साहब बात कर रहे हैं, इस तरह की रवायत अगर हमारी सियासी जमातें हैं, हमारी जो अपने आप को नाम नहाद जमहूरी जमातें कहते हैं, वो करना शुरू कर देंगे, तो उसके बाद फिर हर जो पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आएगी वो इस मसाल को सामने रखते हुए अपने जो अपोनेंट्स के अगेंस्ट इस तरह के दहशतगर्दी के पर्चे करना शुरू कर देंगे। तो उससे कोई हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। हमारी सियासत जिस नहज पे ऑलरेडी पहुंच चुकी हुई है, उसे आगे और किस गड्ढे में हमने उसको गिराना है। बेहतर यही है कि सियासतदान जो है, जो मुकाबलाबाजी है वो सियासी मैदान में करें, और सियासी मैदान इलेक्शन का जो खाड़ा होता है वहीं पे लगता है, वहाँ अपने आप जो इलेक्शन मैनिफेस्टोज हैं वो लोगों के सामने रखें, आपका जो बयानिया है हुकूमत के हवाले से जो आप काम करना चाहते हैं वो लोगों के सामने रखें। तो इस तरीके से आप पूरी दुनिया के अंदर हम देखें कि सियासी जमातें इसी अंदाज से आगे बढ़ती हैं। आप अमेरिका की मिसाल ले लें, आप बरतानिया की मिसाल ले लें, वो बताते हैं कि हम अगर एक पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आए तो लोगों के लिए क्या काम करेगी, लोगों के लिए कौन सा तरीकाकार वो अपनाएगी, टैक्सेस लगेंगे, छूट होगी, कीमतें कहाँ पे खड़ी होंगी। हमारे बदकिस्मती से हमारी सियासी जमातें क्या कर रही हैं, वो एक दूसरे के हवाले से बस पर्चे, एक जो हुकूमत में पॉलिटिकल पार्टी है उसका स्कोर देखेंगे, उसने अपनी जो दूसरी उसकी जो अपोजिशन के अंदर है पॉलिटिकल पार्टी, उसका पर्चे कितने किए। अब ये जो दफात लगी हुई हैं दहशतगर्दी की, कल कलाम को तो फिर हम अपने जो सियासतदानों का रास्ता रोकने जा रहे हैं। कोई सियासतदान किसी जगह के ऊपर बात नहीं कर सकेगा। पूरी दुनिया के अंदर जो सियासतदान है जलसे जुलूसों के अंदर जो बात करते हैं, जाहिर है कुछ हदें हैं, उसी के अंदर आपने रह के बात करनी है, लेकिन हर बात को पकड़ के उसके ऊपर पर्चा बना देंगे तो फिर मेरे ख्याल में सियासत ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि उसके अंदर इतनी नफरतें भरी हुई हैं, तो फिर कुछ बनेगा नहीं। तो मेरे ख्याल में सियासतदानों को अब सीखना चाहिए, 2022 सियासतदानों को सीखना चाहिए। बहुत शुक्रिया, खावर घुमन हमारे साथ मौजूद थे।